آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جس بات کے اوپر قرآن و سنت اور کتاب و سنت کے نصوص سے بحث کریں گے وہ ماہ ذی الحج ہے۔ ذی الحج کا معنی وہ مہینہ جو حج والا ہے، ابھی 1-2 دن بعد شروع ہوا چاہتا ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت کا حامل ہے۔ اس کے ابتدائی 10 ایام ان کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے یا اصلاح نفس کے لیے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور ہماری رضا اور رحمت کو تلاش کرنے کے لیے، خیر جس بھی نیکی کے لیے کوئی ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کی اس محنت، کوشش، کاوش کا نتیجہ اور ثمر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کے اوپر چلنے کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم اس کوشش کے نتیجے میں اس کو اپنا جو سیدھا راستہ ہے وہ دکھا دیتے ہیں اور اس پر چلا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ان نیکی کرنے والوں کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ، احسان کسی بشر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، احسان نیکی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، خود نیکی کو بھی احسان کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الفجر شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، صبح کے وقت کی قسم، جب سورج پھوٹ رہا ہوتا ہے، رات کے سناٹے، رات کی تاریکیاں چھٹ رہی ہوتی ہیں، جب سورج آ رہا ہوتا ہے، دن نکل رہا ہوتا ہے، اس وقت کو فجر کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں والفجر، واو قسمیہ ہے جو کلام کے آغاز میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں والفجر، قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی۔ اللہ اپنی ذات، اپنی صفات کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی قسم اٹھا دے، یہ اس کی شان کے لائق ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے قسم صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی قسم ہے۔ اللہ نے یہ شرف بخشنے کے لیے، کسی مخلوق کو عزت دینے کے لیے، اس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے اس کی اللہ قسم اٹھا دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، زیتون کے پھل کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین، یہ عظمت کے لیے ہے کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، قسم فرمائی جا رہی ہے، اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ کہتے ہیں فجر کے وقت کی قسم، والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ علامہ ابن الکثیر امام المفسرین تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں ولیال عشر سے مراد ماہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں اور ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ائمہ محدثین نے، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس قبیل کے جو محدثین ہیں، ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، انہوں نے تو یہ چیز نقل کی ہے، اس چیز کو ذکر اور بیان کیا ہے کہ ماہ ذی الحج کے ابتدائی جو 9-10 دن ہیں، ان کی فضیلت رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ رمضان کی فضیلت روزے کے اعتبار سے ہے، لیکن ان ایام کی فضیلت 2 بڑے اعمال کے اعتبار سے ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر انسان 2 بڑی نیکیاں، 2 بڑے فرائض اللہ کے وہ ادا کرتا ہے، ایک حج کا فریضہ ہے اور ایک قربانی کا فریضہ ہے۔ حج کے لیے ہم نے اسپیسیفک اس لیے بات نہیں کی، جیسا کہ استاد صاحب نے اتوار کے روز ذکر کیا کہ حج 2 سال کے عرصے سے موقوف ہے۔ کل کسی ویب سائٹ کے اوپر تصویریں جاری ہوئی ہیں، سعودی عربیہ جو مملکت توحید ہے، مملکت خداداد ہے، اس مملکت کے کسی سینما ہال کی تصویریں جاری ہوئی ہیں۔ اللہ کرے وہ پرانی ہوں، وہ نئی نہیں ہوں، تو اس میں انسانیت کا جم غفیر ہے، سوشل ڈسٹینس نہیں، فیس ماسکنگ نہیں، لیکن بیت اللہ الحرام مسجد نبوی شریف اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ
جب یہ وبا شروع ہوئی تب سے لے کر اکتوبر 2020 تک، پچھلے سال کے 10ویں مہینے تک، 5 تاریخ تک یہ تحقیق کر کے مسلسل ماہرین صحت مسلسل تحقیق کر کے اس چیز کی رپورٹ کرتے رہے کہ ان 10 11 12 مہینوں میں، اس 1 سال کے عرصے میں ہمیں بیت اللہ الحرام اور مسجد نبوی شریف، یہ مقدس جو 2 مقامات ہیں، 2 شہر ہیں، ان کے اندر کرونا وائرس کی موجودگی کا یا کرونا وائرس کے داخل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ اور ان 10 مہینوں کے اندر 55 لاکھ لوگوں نے 1 بائی 1 یا سوشل ڈسٹینس کے ساتھ وہ بیت اللہ الحرام کے اندر آ کے عمرے کے اس عمل کو ادا کیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص بھی اس مرض کا اس وبا کا شکار نہیں ہوا ہے۔ ہماری ترجیحات بدل رہی ہیں۔ میں نے تو کہا اللہ کرے کہ وہ تصویریں پرانی ہوں، لیکن ہماری ترجیحات بتاتی ہیں کہ سین میں آباد ہیں اور بیت اللہ الحرام اور مسجد نبوی شریف وہ بے آباد ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے نام کے اوپر سے جو بہت بڑی بڑی روزی روٹی کے سسٹم چلتے ہیں، ان سے ہٹ کے بھی اگر ان کی کتاب کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو پیر صاحب فرماتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے کیے گئے اعمال، ان 10 راتوں میں کیے گئے اعمال، رمضان کا جو دن کا وقت ہے اس دن کے وقت میں کیے گئے اعمال سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ ان دنوں کے اندر یہ 2 بڑے اعمال جو ان کے دن کے ساتھ متعلق ہیں، ایک حج کا عمل، دوسرا قربانی کا عمل، اور رمضان کی عبادت، عمومی عبادت، اس کا تعلق رمضان کی راتوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے افضل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کے فرامین سے ہمیں بیشتر ایسے دلائل ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صحیح ابن حبان اور الترغیب والترہیب للالبانی کی حدیث 1150 نمبر، سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا بیان کرتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے بہترین دن فضیلت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، نیکی کی قبولیت کے اعتبار سے، نیکی کی عظمت کے اعتبار سے دنیا کے اندر سب سے افضل دن عشرہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ، ان کے اندر کیا جانے والا عمل، اس کی کیا کیفیت ہے؟ وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر کوئی مومن مسلمان جہاد کے لیے فی سبیل اللہ عمل کے لیے نکلتا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کو کوئی عمل عظمت کے اعتبار سے نہیں پہنچتا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ کا جو عمل ہے، اس عمل کو کرنے والا شخص بھی ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے جو اعمال ہیں، اس کا عمل جہاد فی سبیل اللہ کے عمل سے بھی افضل ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں، مگر وہ مجاہد کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا، الا عفر وجہہ فی التراب، کہ جس کا تن من تھن، اس کا سر پاؤں، اس کا چہرہ مٹی کے اندر گرد آلود ہوا، اور وہ اسی کے اندر مسلسل جہاد فی سبیل اللہ کا عمل کرتا رہا، وہ تو افضل ہے۔ لیکن جو جزوی طور پہ اس عمل کو کرتا ہے، اس کے عمل سے ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے اعمال زیادہ فضیلت والے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ما من عمل ازکا عند اللہ، پاکیزگی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے، ما من عمل، کوئی عمل ایسا نہیں ہے، ازکا عند اللہ، جو اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزگی والا ہو، وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے عمل بڑا ہو، من خیر یعملہ فی العشر، ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل، ان اعمال جو ان 10 دنوں میں کیے گئے ہوں، اس سے افضل دنیا کے اندر کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہے اور اجر کے اعتبار سے بڑا ہے۔ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ ان 10 دنوں کے اندر بہت ساری نیکی کرتے، کبار تابعین میں سے ہیں، بڑھ چڑھ کے اعمال کرتے،
سوال کرنے پر بتاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر بہت فضیلت والے اعمال کیا کرتے تھے اور آپ اپنی نیکی کی مقدار کو ان 10 دنوں کے اندر بڑھا دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، دنوں کے اندر فضیلت کے اعتبار سے، اجر کی زیادہ ہونے کے اعتبار سے دنوں میں سے عشرہ ذی الحجہ کے آخری 10واں دن جو قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے، جس دن مسلمان مومن اپنی قربانیوں کو اللہ کے ہاں پیش کرتا ہے، یہ یوم النحر فضیلت کے اعتبار سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب دن ہے۔ اور اس کے بعد والا 11واں دن جس کو یوم القر کہتے ہیں، یہ 2 دن اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور ان کے اندر کیے جانے والے اعمال وہ فضیلت کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے پوری سال کے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔